خالد شہزاد صاحب، موجودہ جو جنگ ہوتی ہے اس کی ابتدا فضائیہ سے ہوتی ہے، آپ کا بھی تعلق اسی سے رہا ہے۔ اس بار تو پاک فضائیہ نے اپنی دھاک پوری دنیا میں بٹھا دی ہے، اور اس کا انٹرنیشنل میڈیا بھی معترف ہے۔ ٹیلی گراف نے جو کچھ لکھا، پھر جو انٹرنیشنل جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا ہوگا بھارت کو خطے میں طاقت کا توازن کس طرف ہے۔ جدید ترین طیاروں کی بات کریں تو وہ تو بھارت کے پاس بھی تھے، اسلحہ وہاں پر بھی تھا، لیکن ہماری پاک فضائیہ نے ثابت کر دیا کہ جنگیں اسلحے سے نہیں، جرات، تربیت اور بہادری سے لڑی جاتی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو انفارمیشن، ڈائریکٹ اوتھینٹک انفارمیشن دیتا رہوں کہ پاک فضائیہ کے پلانز میں اس طرح اگریسو ارلی مارننگ جو 4 بجے فجر کے ٹائم پہ اٹیک کیے ہیں، مختلف کوئی تقریباً 25 سے 30 جگہوں پر اٹیک کیے ہیں، میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں، اور کچھ جگہوں پہ ریپیٹ بھی کیے ہیں ڈپینڈنگ آن دا سیویرٹی آف دا ٹارگیٹ۔ اور یہ جو S-400 ہے، یہ ایک سے زیادہ جگہ ہم نے ہٹ کیا ہے، اور ایک سے زیادہ دفعہ ایک ہی جگہ میک شور کیا ہے کہ ان کو سبق جائے کہ S-400 تک ہماری ریچ ہو گئی ہے۔ میں بہت اوتھینٹک اور ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا خالد صاحب، یہ S-400 کا ذرا تھوڑا سا مزید اس کو واضح کیجئے، کیونکہ یہ اس میں بڑا غرور تھا، بڑا ناز تھا۔ $1.5 ارب کا سسٹم مودی نے لگوایا تھا، اسرائیل سے لیا تھا، آئرن ڈوم کہہ رہے تھا وہ انڈیا کو ہم نے کر لیا ہے۔ اس کو کس طریقے سے، کس اسٹریٹجی کے ساتھ تباہ کیا تو ناممکن لگ رہا تھا، بھارت کہتا تھا۔ جی، یہ بالکل بہت ہی بڑی ان کے لیے ہزیمت بھی تھی اور بہت بڑا سرپرائز بھی تھا۔ جو میں آپ کو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ S-400 جو ہے وہ آپ کے ناظرین کی میں سمپلیفائی کر دیتا ہوں، وہ یہ میزائل ہے جو سرفیس ٹو ایئر ہے اور زمین سے ہوا میں فائر کیا جاتا ہے کسی بھی آنے والی تھریٹ کے لیے، یعنی جہاز کو بھی انٹرسیپٹ کرتا ہے، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل، اسٹیلتھ، کسی طرح کا ڈرون، یہ 400 کلومیٹر سے اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک فضائیہ نے ایک نہیں 2 جگہ اسٹک کیا ہے S-400 کو ٹو گیو اے میسج کہ ہم آپ کے ان میزائلوں کو ماریں گے جنہوں نے پوری ہندوستان کی فضاؤں کو بچانا تھا۔ اس کو بچانا تو دور کی بات ہے، وہ جو ویپن سسٹم S-400 ہے وہ اپنا دفاع خود بھی نہیں کر سکا، جس سے ان کا یہ سب سے بڑا اگر اسٹریٹجک ٹارگیٹ میں کہوں کہ پاک فضائیہ نے کیا کیا ہے تو وہ S-400 کو ہٹ کرنا تھا، جس سے ان کا کانفیڈنس سیٹر ہوا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ جب سے رافیل اور دوسرے جہاز تباہ کیے تھے، ہندوستان تو ہمت ہی نہیں فضائیہ کر رہی تھی اپنے جہاز اڑانے کی۔ ہمارے بارڈر سے کئی 100 کلومیٹر تک ان کی فلائنگ بند ہو گئی ہوئی تھی اور اب تک بند ہے الحمدللہ۔ تو ہماری جو ٹارگیٹنگ ہے، ہمارے جو بیسز پر انہوں نے کوئی 3-4 بیس کیا، وہ تو ہم نے برداشت کیا، لیکن ہم نے پھر اس سے زیادہ، بہت زیادہ ویلیو ایڈ کر کے پنچ میں اور کنسنٹریشن میں ریپیٹڈلی کیا ہے، giving them the indication کہ ہم کسی نان سینس کو نہیں لیں گے۔ یہ جو اٹیک تھا بنیادی طور پر ہم نے اس میں بہت ہائی سپیڈ، جس کو آلموسٹ میں تو ہائپر سونک کہوں گا، وہ میزائل یوز کیے ہیں۔ انڈین کا سارا ایئر ڈیفنس سسٹم کلیپس کر گیا، ان سے ہم نے سائبر کمانڈ اینڈ ایرو اسپیس ٹیکنالوجیز استعمال کی، ہر چیز ان کی جیم ہو گئی۔ وہ آنے والی ہماری تھریٹ میزائل کو کسی کو پکڑ ہی نہیں سکے، کسی کو انٹرسیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہم نے بائی چوائس ہماری ایئر فورس نے ریسٹرین کرتے ہوئے جو مین کوئی ایسی کنسنٹریشن تھی جس سے بہت زیادہ تباہی پھیل سکتی تھی، اس سے ہٹ کے ہم نے لاسٹ منٹ بامبس کو اور اپنے میزائلز کو ڈفرنٹ جگہوں پہ گرایا ہے تاکہ انٹینسٹی اتنی نہ ہو۔ لیکن ہم وہی جیسے ہم نے 2019 میں کیا تھا وہی ابھی کیا ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں آپ کے شہر تک، لیکن ہم نے بامب اپنے ویپنز کو، اپنے میزائلز کو اس طرح نہیں گرایا کہ جہاں پہ میسو ڈسٹرکشن اور اتنی تباہی مچے کہ انڈیا سے برداشت نہ ہو، لیکن جتنی بچا کے بھی مارا اسی میں چند گھنٹے کے اندر ریزلٹ لے آیا کہ انڈیا نے بھاگے بھاگے امریکہ سے اپروچ کیا کہ ہماری جان بچائیں۔ اور جب وہ جان بچانے کا کہہ رہا تھا، یہ یہاں پہ شورنس سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے پاک فضائیہ کی طرف ہی اشارہ کیا ہوگا، کیونکہ جتنی تباہی 4-5 گھنٹوں میں پاک فضائیہ نے مچائی ہے کنسنٹریٹڈ آل اکراس انڈیا، یہ نہیں ہم نے کیا کہ کسی ایریا کو فوکس کیا ہو۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ سمندر سے لے کر پہاڑوں تک پاک فضائیہ اپنے لانگ رینج میزائل سے، اپنے لائٹرنگ منیشن سے، اپنے پریسیجن گائیڈڈ ویپن سے، اسٹینڈ آف ویپن سے، جہازوں سے، سرفیس ٹو ایئر، سرفیس ٹو گراؤنڈ میزائل سے، ہر وہ ویپن یوز ہوا ہے۔ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں جو پاسبل تھا، جس کی وجہ سے ہندوستان کے ڈیفنس کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی ٹل اینڈ کہ ہم کون سا ویپن کس کے خلاف استعمال کریں۔ ان کو کاؤنٹر کرنا نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ پاک فضائیہ نے بائی چوائس ڈیمیج کو ریسٹرین پھر بھی کیا ہے، جس کے باوجود ان کی فوج کو اور پرٹیکولرلی ایئر فورس کو ایک قسم کا ہاتھ کھڑے کرنے پڑے کہ نوئنگلی کہ اس سے زیادہ وہ ڈیمیج پہلے وہ رافیل کی شکل میں لے چکے تھے۔ سب سے بڑھ کر جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو بہت مان اور کانفیڈنس تھا کہ S-400 جب تک ہے تو ان کی فضاؤں میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، نہ ویپن نہ میزائل، کیونکہ جو رشین بنانے والی کمپنی یہی کلیم کرتی ہے
اور میں کانفیڈینشیلٹی اور سینسٹیوٹی کی وجہ سے میں تفصیل نہیں بتا سکتا کہ پاک فضائیہ نے کیا توڑ نکالا کہ ان S-400 کو اپنی جگہ سے ہلنے کا، میزائل فائر کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن ہم نے پنش بیک کرنا تھا کیونکہ ہندوستان نے ہمارے اندر بھی کچھ بیسز پر حملہ کیا تھا، ہم نے بھی تھوڑا سا ڈیمیج برداشت کیا ہے، لیکن ہم نے یہ پرائس ٹیگ لگانا تھا کہ اگر آپ ہمارے بیسز کی طرف آئیں گے تو پھر بیسز کا مقابلہ جب کریں گے، بیس ورسز بیس، تو آپ کا کوئی ایک بھی جو ویسٹرن اینڈ پہ پاکستان کی سرحدوں کے قریب بیس ہے، ہم نے اس کو اسپیئر ہی نہیں کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔